بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ملک کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا جس کو سپر پاور کہہ رہی ہے، امریکہ۔ پوری دنیا کی نظر میں سپر پاور امریکہ ہے اور پوری دنیا اس سے ڈرتی بھی ہے، لیکن جس ملک کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ امریکہ سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جی ہاں، وہ ملک ہے ایران۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ، اسرائیل دنیا کے مضبوط ملک ہیں اور یہ دونوں ملک ایران کے مخالف ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ خوب پابندیاں لگاتے ہیں ایران کی ترقی کی رکاوٹ میں، لیکن ایران دن بہ دن مضبوط بھی ہو رہا ہے، جوہری ہتھیاروں کے ساتھ، اور ترقی بھی کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کب شروع ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے اکثر ممالک برٹش کا ساتھ دے رہے تھے اور چند ممالک ہٹلر کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایران نے بھی ہٹلر کا ساتھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برٹش نے ایران پر پابندیاں لگانا شروع کر دی اور حملے کرنے شروع کر دیے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب ایرانی بادشاہ برٹش کے آگے جھک گیا تو انگریزوں نے کہا کہ اب تو بادشاہ نہیں بنے گا بلکہ تیرا بیٹا بادشاہ بنے گا۔ پھر اس بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنا اور وہ خوب عیاش تھا اور ملک کے اندر تمام قوانین یورپ والے نافذ کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اس نے عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی۔ اور اس کی حکومت میں ایک کیس یہ بھی آیا کہ ایک لڑکی نے حجاب کیا، وہاں کے لوگوں نے اس کو گاڑی سے نکال کر مار مار کر ختم کر دیا۔ پھر ایک دن اس نئے لڑکے بادشاہ نے چاہا کہ میں ایک پوری دنیا کی سب سے مہنگی دعوت کروں جس کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوں، اور اس نے ایک بہت بڑا شہر تعمیر کیا، اور اس کے اندر جب دعوت کی گئی تو اس دعوت میں 600 لیموزین گاڑیاں منگائی اور سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھلایا۔ انہی دوران اس انگریز نما بادشاہ نے مدارس بند کر دیے، مساجد بند کر دی، مجالس پر پابندی لگا دی اور عیاشی والی پارٹیوں کی دعوتیں کرتا رہا اور کھلے عام اجازت دی۔ یعنی وہ کھلم کھلا اسلام کے مخالف تھا، تو جو اسلامی لیڈر تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ان میں سر فرشتہ امام خمینی، اس نے امام خمینی کو ملک بدر کر دیا۔ امام خمینی عراق جا کر بیٹھا اور وہاں لوگوں کو ریکارڈنگ کر کر کے بیچتا رہا، اور یہاں تک کہتا تھا کہ تمہارا بادشاہ یزید ہے۔ وہ عوام تو پہلے بھی غربت کی وجہ سے پریشان تھی، جب عوام نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ دوسرے ملک کے نمائندوں کو بلا کر سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تو انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ دن بہ دن بغاوت تیز کی اور امام خمینی کو لوگوں نے کہا کہ آپ ملک آئیں، ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ امام خمینی عراق میں تھا تو ایک دن صدام حسین نے ایران کے بادشاہ کو کہا تھا کہ کیا میں اسے ختم کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، ختم نہ کرنا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن جب عوام نکلی، دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا کہ 70 لاکھ لوگوں نے امام خمینی کا استقبال کیا۔ امام خمینی کے آتے ہی امریکہ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد حجاب پہننا لازم ہے، اور بے شمار احکامات نافذ کیے اور امریکہ کو للکارا۔ پھر امام خمینی کے بعد جو ایران کا سربراہ بنا وہ تھا آیت اللہ خامنئی۔
پھر اسی دوران امریکہ کی حکومتیں بدلتی رہیں. اگر ایک حکومت ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے تو دوسری آ کر مخالفت کرتی ہے. حتیٰ کہ پہلے بادشاہوں نے سخت پابندیاں لگائی، لیکن اوباما نے آ کر وہ پابندیاں ختم کر دی. پھر جب ٹرمپ آیا، اس نے تو علل اعلان ایران پر پابندیاں زیادہ کر دی. اسرائیل درمیان میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اچھے رہیں، بلکہ اسرائیل امریکہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ ایران پر حملہ کرو. جس طرح کے موجودہ زمانے میں بھی اسرائیل نے امریکہ کو ابھارا اور امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے. ایران کی سب سے جو بڑی پاور ہے وہ اتحاد ہے، ان کی عوام ہے، کہ ان کی تمام عوام ہو، ریاست ہو، وہ ایک لیڈر کے تحت رہتی ہے جس کو سپریم لیڈر کہتے ہیں، رہبر معظم بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم، صدر دوسرے عہدے ہیں، اور جو رہبر معظم ہوتا ہے وہی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. رہبر معظم کا انتخاب ایک بندہ نہیں کرتا، بلکہ پورے ملک کے 86 علماء انتخاب کرتے ہیں. ایران تقریباً 1500 قبل مسیح سائرس اعظم نے آباد کیا. بعض لوگوں کے نزدیک یہی سائرس اعظم حضرت ذوالقرنین ہیں. ایران میں تقریباً 50 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ایران میں تقریباً 8 نسلی گروہ یعنی قبیلے پائے جاتے ہیں. ایران ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. ایران کے اندر پھل، سبزیاں بے شمار پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار معدنیات بھی پائی جاتی ہیں، بالخصوص تیل اور گیس. ایران کے انگریز غلام بادشاہ نے جب تمام مہمانوں کو بہت مہنگی دعوت کی، اس نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم وہی پرانی سلطنت قائم کریں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے جس کو مسلمانوں نے ختم کیا تھا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام نے قادسیہ اور مدائن کو فتح کر کے فارس کو فتح کیا تھا اور اسلام کے قوانین نافذ کیے تھے. ایران میں ہی ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کا مزار اور حضرت علی رضا علیہ رحمہ کا مزار، اور مشہور شاعر حافظ شیرازی کا مزار بھی وہیں موجود ہے. اور ایک بہت مشہور شخصیت حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کا تعلق بھی شیراز سے تھا. وہ علماء جو فارسی میں کتب لکھتے تھے، ان میں سے بہت کا تعلق ایران کے ساتھ ہے.